الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر فقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو حج کی تیاری جب رمضان ختم ہو جاتی ہے تب ہی سے شوال ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حج کی تیاری کی جاتی ہے، اور حج کو ادا کرنے کے لیے جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس مہینہ کے اندر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان مہینوں کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں، اور ان کے اندر پہلے زمانے میں قتال کرنا، جنگ کرنے کو بھی حرام کا سمجھا جاتا تھا، غلط ہے سمجھا جاتا تھا۔ اور لیکن جو زمانہ گزرتا گیا، ذی قعدہ یعنی ذی الحجہ سے پہلا مہینہ ذی قعدہ کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور منحوس مہینہ لوگ سمجھنے کی وجہ بہت سارے وجوہ انسان سمجھتا ہے، لیکن جو بالکل غلط ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بہت ساری فضیلتیں بھی حاصل ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیے ہیں، 4 عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان میں سے 3 عمرہ اسی مہینے کے اندر، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا۔ تو آج لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسے مہینے کو اگر منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عمرہ نہ فرماتے۔ منحوس تو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے نحوست پھیلتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام دن اچھے بنائے ہیں، تمام مہینے اچھے بنائے ہیں، تمام وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نحوست میں پڑتا ہے، اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے انسان نحوست کے اندر پڑتا ہے۔ نحوست تو وہ چیز ہے، برے اعمال نحوست ہے، وڈی کھانا نحوست ہے، رشوت لینا نحوست ہے، زنا کرنا نحوست ہے، گناہ کے کام کرنا نحوست ہے، جھوٹ بولنا نحوست ہے، یہ چیزیں تو نحوست ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگ نحوست ذی قعدہ کے مہینے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، اس مہینے کے اندر اچھے کام نہیں کرتے، اس مہینے کے اندر گھر برانی وغیرہ نہیں کرتے۔ لوگ اس مہینے کو برا سمجھ جاتے ہیں، جو بالکل کے غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے اس مہینے کے اندر فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے، حج کے طواف کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو صبح میں صحابہ کو فرمایا کہ احرام باندھ لو، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔
تو صحابہ کرام اپنے اونٹوں کو لے کر اور اپنے جو قربانی کے جانور تھے ان کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے۔ راستے میں مکہ سے پہلے لوگوں نے کفار مکہ نے صحابہ کو روک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ روکنے کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحہ صلح کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کفار مکہ سے کہا اگر صلح کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ کن جنگ ہو جائے گی، یعنی لاسٹ فائنل فیصلہ ہو جائے گا، جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تو کفار مکہ نے صلح کے لیے آ گئے، اور ان لوگوں نے صلح کی ایسی شرطیں رکھی جو بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی، جو بالکل مسلمانوں کے الٹ میں آ رہی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو، تمام کنڈیشنز کو مان لیا، لیکن بعد میں چل کر وہی کنڈیشن بہت فائدے مند جو مسلمانوں کے حق میں صحیح نہیں، جو کنڈیشنز معلوم ہوتی تھی بعد میں چل کر وہی کنڈیشنز مسلمانوں کے لیے صحیح ثابت ہوئی اور اچھا کام دیا۔ تو آگے چل کر تو آخرکار اللہ کے ان صلح کے کنڈیشنوں میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ یہ سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال جو عمرہ کیا وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ تو ذی قعدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس والا مہینہ ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ حج ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایسے مقانتِ میگنزم رکھا ہے کہ جو بھی انسان جاتا ہے بار بار جانے کی تمنا اس کو پیدا ہوتی ہے، کسی بھی طرح ایک بار بیت اللہ دیکھ لو، کسی بھی طرح اور ایک بار مکہ چلے جاؤں، کسی بھی طرح ایک اور مرتبہ مکہ بیت اللہ کی زیارت کروں۔ یہ انسان کو اس کعبے کے اندر جو مقانتیس رکھے ہوئے ہیں اس کو بار بار کھینچتی ہے، میگنیٹ جو رکھا ہوا ہے اس کو بار بار انسان کے دل کو کھینچتا ہے کہ کسی بھی طرح مکہ ایک اور مرتبہ دیکھ لوں اور ایک مرتبہ جاؤں۔ تو یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ کے اندر اس کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ تو یہ حج کا مہینے کے اندر تمام لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک ہے نفل حج کرنا۔ نفل حج کرنا جب ضرورت ہے جس کے اندر کسی قسم کا دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ گھر سر کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے، سر کے اوپر قرض رکھا ہوا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ قرض نکالنے کے لیے حج کر لیں گے تو حج کرنے کے ذریعے قرض ادا ہو جائے گا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی بچے یہاں بھوکے ہی لیکن یہ انسان نفل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ بیمار ہیں، انسان نفل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ حج کرنا تو فرض ہے، نفل حج تو اختیاری ہے۔ نفل حج انسان کے لیے اختیاری ہے۔ یہاں پر تمام کو تکلیف دے کر، کبھی ماں باپ کو، کبھی بیوی بچوں کو، کبھی قرض والوں کو، کبھی دوسری طریقے سے دوسروں کو تکلیف دے کر، کبھی جھوٹ بول کر آفس میں پرمیشن لے کر نفل حج کرتا ہے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں لوگ، انسان اس کو ثواب سمجھتا ہے، بالکل وہ ثواب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے۔ کبھی ماں باپ کا حق مارا جاتا ہے، کبھی بیوی بچوں کا حق مارا جاتا ہے، کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی قرض والوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ اتنے لوگوں کے حق کو مار کر جا کر حج کرنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ غلط بنتا ہے، اس پر گناہ ہی ملتا ہے۔ اور حج والا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ آئے 10 دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ فضیلت والا نہیں، وہ عمل ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں اگر کوئی انسان صدقہ خیرات، چاہے نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، باقی دنوں کے مقابلے میں، رمضان کو چھوڑ کر باقی دنوں کے میں جو یہی عمل باقی دنوں میں کرتا ہے وہ اتنی فضیلت والی نہیں بنتی۔ یہ 10 دن کے اندر، ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ فضیلت والا، ثواب والا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس 10 دنوں کے اندر اس 10 دنوں کے اندر اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے
تو اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزے کی ثواب اس کو ملتا ہے، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر کوئی انسان رات کی عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر جیسی عبادت، شب قدر میں عبادت کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس رات کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر کرنے پر اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اتنی فضیلت والی راتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کے اندر جتنا ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر آج ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ ذی الحجہ کے اندر جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ بھی ہے، پر محبوب بھی اللہ تعالیٰ ان مہینے کے اندر عبادت کرنے کو ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ ایک تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو قربانی کرتا ہے، جو حج کرتا ہے، وہ بھی اسی 10 دن کے اندر آتا ہے، انہی دنوں کے اندر۔ حج کے ایام بھی انہی دنوں کے اندر ہے، قربانی کے دن بھی انہی دنوں کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کیا سبق سکھاتی ہیں؟ یعنی ذی الحجہ کے قربانی انسان جو کرتا ہے اور حج جو کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں سبق کیا دیتی ہے، ہمیں لیسن کیا دیتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حج کرنے والا جو الفاظ کہتا ہے، حج کرنے والا جو ذکر پڑھتا ہے، حج کرنے والا جو اذکار اپنے زبان سے نکالتا ہے، وہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ بار بار حج کرنے والا ہر ایک انسان وہ عمل کرتا ہے، اور یہی عمل ہم یہاں پر رہ کر ہم بھی یہ عمل 5 دن کرتے ہیں۔ جیسے حاجی کرتا ہے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، ان کے جیسے کاپی کرتے ہوئے، ان کے جیسے ہم بھی سیم اختیار کرتے ہوئے، سیم پوزیشن کو اختیار کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد ہم بھی لبیک اللہم لبیک ہم بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم بھی ایام تشریق کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم ایام میں تشریق کے اندر ہم بھی یہ پڑھتے ہیں۔ تو جیسے لبیک اللہم لبیک حاجی کہتا ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے اندر غور کیا جائے تو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کرنے کا حکم دیا تھا، بیت اللہ مکمل ہو گیا، تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اذان دو۔ اذان دو کا مطلب ندا دو، پکارو۔ تو اس وقت انہوں نے جب پکاری تھی، جب اس وقت انہوں نے اذان دی تھی، جن لوگوں نے لبیک کہی وہ تمام حج کے لیے جانے والے بنتے ہیں، وہ تمام عمرہ کے لیے جانے والے بنتے ہیں، وہ تمام کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اس موقع پر جنہوں نے بھی کہی تھی، تو حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہی الفاظ لبیک اللہم لبیک بار بار کہتا رہتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ کوئی عمل اتنی خاصیت والی، اتنی فضیلت والی نہیں بنتی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے دنوں میں حج کرے۔ دیکھیں حج کے جو ایام ہیں وہ خاص ہیں، عید کے قربانی کے جو ایام ہیں وہ بھی خاص ہیں، جو دن ہے وہ خاص ہیں۔ تو کیا قربانی جو 3 دن بقرعید کے ہیں وہ 3 دن میں کرے گا تبھی قبول ہوگی، اس کے بعد اگر عصر کے بعد بھی کرے گا، اس کے دوسرے دن بھی کرے گا، نیکسٹ منٹ بھی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کرنا چاہے، عید سے پہلے اگر کوئی انسان پیر کے دن عید ہے اور کرنا چاہتا ہے اتوار کے دن، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے عید سے پہلے دن کرے گا تو بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح چہارشنبے کے مغرب کے بعد اگر قربانی کرتا ہے تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 ہی دنوں کے اندر کرنا ہے۔ تو کیا اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، یعنی قربانی کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت والا کام ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان مہینوں میں کرو گے، ان 3 دن میں کرو گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر باقی دنوں میں کرو گے تو قربانی ہوگی، گوشت حلال ہوگا لیکن قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔
تو اسی طرح حج کے دن دیکھیں وہاں پر عرفات بھی ویسا ہی رہتا ہے، مینا بھی ویسا موجود رہتا ہے، مزدلفہ کا میدان بھی موجود رہتا ہے۔ حج کے دنوں میں کرو گے تو تبھی جا کر فضیلت ملے گی۔ حج کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جا کر مینا میں 1 دن رہ گیا، مزدلفہ میں 2 دن بیٹھ گیا، عرفات میں 4 دن بیٹھ گیا، تو بھی حج کا ثواب، اگر پورا سال بھی بیٹھ جائے تو بھی حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج اللہ تعالیٰ نے 5 دن کے لیے خاص رکھا ہے، ان 5 دنوں میں کرے گا تو تبھی جا کر فضیلت ملے گی، تبھی جا کر ثواب ملے گا۔ نہ ہی اس عمل کے اندر کوئی خاصیت ہے اور نہ ہی دوسرے دنوں کے اندر کوئی خاصیت ہے، بلکہ خاصیت تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتلایا ہے اس طرح کرنے پر ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں حج کرنے کا حکم دیا، ان دنوں میں مزدلفہ رکنے کا حکم دیا، عرفات میں رکنے کا حکم دیا، مینا میں رکنے کا حکم دیا، تب جا کر ہم وہ عمل کریں گے تو تب حج بنے گا، تب فضیلت والی بنے گی۔ وہ چھوڑ کر اپنے من مانی سے اگر ہم کریں گے تو وہ فضیلت، وہ ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا اگر کوئی انسان کہے، جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ قربانی بکرا مولنے کے پیسے کو سے تو غریب کو دیے تو ان پہ بھی اچھا جیتا نا، اسے تو زیادہ فائدہ ہوتا نا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ قربانی کوئی عمل، ہم لوگ جو قربانی کھانا، خون بہانا، گوشت کھانا، یہ فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس پر کرنے پر، اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں میں کرنے کا حکم دیا، ان 3 ہی دنوں میں کریں گے تو وہ ثواب ملے گا، اس کو چھوڑ کر باقی دنوں میں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ 3 دنوں کے اندر قربانی کرنے کا حکم دیا، تو ہم قربانی کریں گے تو تبھی ثواب ملے گا۔ اگر ہم اسے پیسے دیں گے تو اسے تو غریب کو دے ڈالیں گے، وہ زیادہ ثواب آتا نا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ منمانی ہے۔ اگر دینا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے تو باقی دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کا ہیلپ کرنا ہے، کسی دوسروں کو پیسے دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے تو دوسرے دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم اپنے دماغ سے سوچ کر اپنے کہیں کو یہاں بکرے میں پیسے ویسٹ کرنا، وہاں پر کہیں کو پیسے ویسٹ کرنا، ہمیں کسی تو غریب کو دیے تو اچھا رہتا نا، کسی تو غریب کو دیے تو اچھا اس کے زندگی گزرتی نا، اس کا عید بنتا نا، ایسا کریں گے تو یہ اپنے منمانی ہوگا، اللہ کے حکم کی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا میسج ہمیں یہی دیتا ہے کہ ہمیں ان 3 دنوں کے اندر ہی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے دنوں میں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج ان 5 دنوں میں کریں گے تو تبھی جا کر فضیلت والا بنے گا۔ ان 5 دنوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں کریں گے تو اس کا نہ ثواب ملے گا نہ کوئی چیز ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جب بھی موجود ہے کہ یعنی ان 3 دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں بھی بکریاں موجود ہوتی ہے، ان 5 دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں بھی مزدلفہ موجود ہوتا ہے، عرفات موجود ہوتا ہے، مینا موجود ہوتا ہے، بیت اللہ موجود ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں باقی دنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 5 دن کے اندر کرتا ہے یا نہیں؟ ان 5 دنوں میں کریں گے تو حج کا ثواب، دوسرے دنوں میں کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے تابع بنانا چاہتا ہے، اپنے عقل کے خلاف کام کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو عقل کے خلاف سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرنے پر بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون ان کو پیچھے سے آیا تھا، پیچھے سے فرعون ان کو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے دیکھے تو فرعون آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انسان کی عقل کیا کہتی ہے، ذرا سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، سامنے سے سمندر ہے۔ اب فرعون کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، ہمیں ختم کر دے گا، ہمیں مار دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لکڑی کو سمندر پر مارو،
یہاں ہمیں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہاتھ میں لکڑی ہے، سمندر کو مارے تو کیا بھی بننے والا نہیں ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اس کے سر پہ مار دے، وہ مر گیا تو ہم سب نجات پا جائیں گے، ہم سب کو دشمنی سے حفاظت ہو جائے گی، دشمنوں سے نجات مل جائے گی، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل کے خلاف، جو عقل میں آتی ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر پر لکڑی مارو، سمندر پر مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارتے تو فرعون سے نجات مل سکتی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، فرعون کے سر پر نہیں، سمندر پہ مارو، سمندر پہ مارے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ کیوں؟ یہاں پر عقل اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سمجھا رہا ہے، ہمیشہ عقل کی نہیں بلکہ اللہ کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، تم عقل سے کام لوگے تو تم کرو گے کہ فرعون کے سر پہ مارو، لیکن میری بات مانو گے تو سمندر کے اوپر مارو تو میں تمہیں راستہ دے دوں گا، تمہیں راستہ دکھلاؤں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو ان کے لیے راستہ کھل گئے۔ تو اسی طرح یہ بقرعید، یہ قربانی اور یہ حج ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی مورل پہنچاتا ہے کہ ہم ان قربانی کے دنوں میں عقل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کی بات کو مان کر چلتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ان دنوں میں قربانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یا دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا کر قربانی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ابراہیم کو جانچ رہا تھا کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے یا عقل کی بات مانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جنگ کے اندر بھی چھوٹے بچوں کو مارنا حرام ہے، جنگ کے اندر بھی دوسروں لوگوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا حرام ہے، بوڑھوں کو مارنا غلط ہے۔ تو جتنی جنگ کے اندر بھی بچوں کو مارنا جب ناجائز ہے، لیکن اگر انسان ان دنوں، لیکن یہاں پر دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے چھوٹے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات اتنی مانی، اتنی فرما برداری کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر بیٹا بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ اے ابا کہ تم تو خواب میں جو دیکھے اس کے مطابق عمل کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے ہی کہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کے تابع مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کے تابع مانتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ تو ہمیں یہ قربانی کا یہی میسج ملتا ہے کہ ہمیں عقل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چھوڑ کر دوسروں کی مدد کریں گے تو فائدہ ہوگا، یہ چھوڑ کر دوسروں کی مدد کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، یہ جتنے بھی ہیں یہ آج کے زمانے کے پروپیگنڈے سمجھے جاتے ہیں، یعنی انسان کو بہکایا جاتا ہے کہ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر آ جائے، غلط راستے کو اختیار کریں، یہ عقل کے خلاف آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات تو یہ حج کرنے والے جو الفاظ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کے اندر بھی فرما برداری موجود ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے والا بھی یہی کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہمیں اپنے پابندی، اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ہمیں ان آیت کے اندر بھی ہمیں میسج ملتا ہے۔ جیسا حاجی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اسی طرح ہم بھی یہاں پر 5 دنوں میں ایام تشریق کرتے ہیں، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان کے جیسے ہم بھی مشابہت کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے کہ اللہ ان لوگوں کو حج کا موقع دے دیا، ہمیں بھی آئندہ نصیب فرما کہہ کر ایک ارادے سے ہم لوگ ایام تشریق کے اندر تکبیر پڑھتے ہیں۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح
حاجی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو اسی طرح یہاں پر قربانی کرنے والا بھی یہی میسج دیتا ہے کہ میرا نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میرا مرنا، میرا جینا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ منحوس کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر شادی بیاہ کرنا، گھر برانی وغیرہ کرنا، اچھے اعمال کرنا سب جائز ہے ذی قعدہ کے مہینے میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا، ذی الحجہ کے اندر بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، تو ان فضیلت والے مہینے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان مہینے کے اندر کوئی بھی عمل کرنا بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ اس مہینے کے اندر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کوئی انسان رات کو عبادت کرتا ہے تو شب قدر کے جیسا اس کو ثواب ملتا ہے، اور انہی ایام کے اندر حج بھی ہے، انہی ایام کے اندر قربانی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ ہمیں حج اور قربانی دونوں یہی میسج دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو مان کر چلے، عقل کی بات کو مان کر نہ چلے۔ اللہ کی فرما برداری میں کر چلیں گے تو تبھی فائدہ ہوگا، کیونکہ دوسرے دنوں میں بھی وہ چیزیں موجود ہوتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسرے دنوں کے اندر قربانی کے لیے بکرے موجود ہوتے ہیں، قربانی کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی بات مان کر چلیں گے، ان 3 دنوں میں کریں گے تو تبھی جا کر ثواب ملے گا، ان 5 دنوں میں حج کریں گے تو تبھی جا کر ثواب ملے گا۔ تو قربانی کے میسج یہی ہے کہ اللہ کی بات مان کر چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔